الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم ان بزرگان دین کے بارے میں سنیں گے جو کام ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ ان کاموں کے بارے میں ہم آج سنیں گے جن کاموں کے ذریعے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ اپنی زبان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس نے مجھے نقصان کی جگہوں پر پہنچا دیا، وبال کی جگہوں پر پہنچا دیا۔ فماذا فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ پاک نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنت میں جانے کا سبب اپنی زبان کو وبال کی جگہوں، نقصان کی جگہوں سے بچا کر آپ نے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا، اپنی زبان کو فضول باتوں، غیبتوں، چغلیوں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ اللہ پاک نے اس سبب سے آپ کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی زبان سے ذکر و درود ہی جاری رکھا کریں، ذکر و درود سے ہی اپنی زبان کو تر رکھا کریں۔ ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو پیش آنے والے معاملات سے مجھے آگاہ کرنا، حالات سے مجھے آگاہ کرنا، مجھے بتانا، اور اگر میں فوت ہو گیا تو میں تمہیں پیش آنے والے معاملات، حالات سے آگاہ کروں گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ جواب دیا، خیریت سے ہوں۔ پھر پوچھا، آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے توکل کو سب سے افضل عمل پایا، سب سے عمدہ عمل پایا، سب سے اچھا عمل پایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہمیں اپنے رب سے توکل کا انتخاب دیتا ہے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے رب پر یقین کریں، اور ہم اپنے تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کیا کریں، اللہ پر یقین کیا کریں، اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توکل کرنے کی 3 علامات ہیں: سوال نہیں کرتا، کسی چیز کو رد بھی نہیں کرتا، اور اپنے پاس روکتا بھی نہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، طمع نہیں یعنی لالچ نہیں، منع نہیں یعنی کوئی دے تو اسے منع نہیں کرنا، اور جمع نہیں، جب آ جائے تو اسے اللہ کے نیک بندے جمع نہیں کرتے۔ یہ توکل کی 3 علامات ہیں کہ بندے کے پاس آئے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جمع نہیں کرتا۔ یہ توکل کی علامات میں سے
ایک اور بزرگ کے بارے میں سنتے ہیں، حضرت نصر بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن زریع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اے نصر، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے عرض کی کس سبب سے؟ فرمایا کثرت سے نوافل ادا کرنے کی وجہ سے۔ کیا نوافل کا عمل آپ نے کثرت سے کیا، اللہ پاک نے آپ کو اس سبب سے جنت میں داخل کر دیا۔ جب بھی ہمیں فارغ وقت ملے، فارغ اوقات ہوں ہمارے پاس، فضول گپوں، فضول جگہوں، غیبتوں والی جگہوں سے بچ کر، گناہوں والی جگہوں سے بچ کر ہم اپنے وقت کو نیکیوں میں گزاریں، ہم اپنے وقت کو گناہوں سے بچا کر اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کرنے میں لگ جائیں۔ جب بھی ہمیں وقت ملے، صبح سے لے کر شام تک، سونے تک، ہم اپنے وقت کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کہاں اپنے وقت کو گناہوں میں گزارتے ہیں، کہاں کہاں نیکیوں میں گزارتے ہیں۔ جہاں گناہوں میں گزارتے ہیں، گناہوں سے بچ کر اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں ہم اپنے وقت کو گزاریں، نوافل کی کثرت کریں کہ جنت میں داخلے کا سبب بنا۔ حضرت نصر بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنت میں داخلے کا سبب نوافل کی کثرت بنی کہ آپ نے نوافل کی کثرت کری، اللہ پاک نے آپ کو اس سبب سے جنت میں داخل فرما دیا۔ نماز تہجد ادا کریں، اشراق ادا کریں، چاش ادا کریں، اوابین ادا کریں، تحیت المسجد ادا کریں، تحیت الوضو کے نوافل ادا کریں۔ اس سے ہمیں قلبی سکون حاصل ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس میں، ہماری دنیا اور آخرت اس سے اچھی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاش کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا 10,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میدان جہاد میں نماز پڑھنا 20,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور ان سب سے زیادہ فضیلت والی نماز بندے کی وہ 2 رکعتیں ہیں جنہیں بندہ رات کے درمیانی حصے میں اللہ پاک کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی نوافل کی کثرت کریں، اپنے وقت کو گناہوں سے بچا کر، فضول جگہوں، فضول گپوں، گناہوں کی جگہوں سے بچا کر ہم اپنے وقت کو غنیمت جانیں اور ہم نوافل کی کثرت کریں۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، حضرت یحییٰ بن ایوب نے بیان کیا کہ 2 آدمیوں کا آپس میں بھائی چارہ تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا، یعنی وعدہ کیا، ان میں سے جو پہلے فوت ہوگا وہ مرنے کے بعد دوسرے کو وہاں کے احوال بتائے گا، معاملات بتائے گا، حالات بتائے گا۔ پھر جب ان میں سے ایک فوت ہو گیا تو دوسرے نے اسے خواب میں دیکھ کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا وہ جنت میں بادشاہوں کی طرح ہیں، وہ جدھر چاہیں جا سکتے ہیں، ان کے خدام، ان کے خادم ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں رہتے ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں میں سے جو چاہیں کھاتے ہیں، جو چاہیں لے لیتے ہیں، لیکن دونوں کے مراتب میں بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد خواب دیکھنے والے نے پھر پوچھا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ وہ جنت میں بادشاہوں کی طرح ہیں اور ان کے خدام ان کی نافرمانی نہیں کرتے؟ جواب دیا، فکر آخرت میں خوف زدہ
اور غمگین رہنے کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سنا آپ نے، فکر آخرت میں خوف زدہ اور غمگین رہنے کی وجہ سے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جنت میں کیسا عظیم الشان مقام حاصل ہوا۔ یقیناً خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک یہ عظیم دولت حاصل نہ ہو، گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن ہے، لیکن جب یہ عظیم دولت نصیب ہو جائے تو نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونے والے خوف خدا کی شمع اسے گناہوں کی اندھیری راہ سے بچا کر نیک اعمال کے سیدھے راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ یہ عظیم نعمت ہوتی کیا ہے؟ خوف خدا کہتے کسے ہیں؟ آئیے اس بارے میں ہم سنتے ہیں۔ یہ عظیم نعمت، اس بارے میں حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی مایہ ناز تالیف کفریہ کلمات کے سوال و جواب میں لکھا ہے۔ صفحہ 26 پر فرماتے ہیں، خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت یعنی پکڑ، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں، اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مومنین کو کئی مقامات پر اس پاکیزہ صفت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 131 میں ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنزُ الایمان، اور سیدھی بات کہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنزُ الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ خوف خدا کے بارے میں ہم نے سنا، اللہ کا خوف بندے کو ہونا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے عذابات سے ڈرنا چاہیے کہ گناہ کرنے والے جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے، جنت میں جائیں گے مگر عذاب بھگت کر، گناہوں کی سزا پا کر مسلمان جنت میں جائیں گے، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ مسلمان ایمان والے جو گناہ کریں گے وہ سزا بھگت کر جہنم میں، سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بچھو ہمیں کاٹ لے وہ برداشت نہیں ہوتا، کوئی اور چیز ہمیں کاٹ لے، مچھر کا ڈنگ ہم سے، مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، کیڑے کوئی ہم پر بیٹھ جائے، کوئی جانور موذی جانور ہمیں کاٹ لے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، ٹھنڈ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جہنم میں بھی ٹھنڈ ہے جس سے جہنمی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جہنم کی آگ جب دوزخی کو پیاس لگے گی تو اسے خون پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے۔ خون پیپ سے ہم ویسے نفرت کرتے ہیں، کون پی سکے گا؟ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے خوف سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا نصیب ہو جائے، توکل نصیب ہو جائے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا نصیب ہو جائے، اور خوف خدا اللہ پاک ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے، اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں بھی عطا فرمائے،
آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔